بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چتھام سے پیرس، پھر وہاں سے لیون آیا، کچھ کشت و خون ہوا اور اب میں بحفاظت باہر نکل آیا ہوں، لیکن میری نگاہوں میں یہ ساری باغ دوڑ اور خون ریزی رائیگاں گئی، کیونکہ اس دوران میں جمی لائٹ کو براہ راست کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ تم لیون سے بحفاظت نکل آئے ہو۔ یہاں پولیس کے مواصلاتی ذرائع قابل رشک حد تک ترقی یافتہ ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کہاں چیکنگ کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ میری دانست میں اس نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، جسے میں نے دانستہ کامیاب ہونے دیا۔ چیکنگ کے وقت تمہاری وردی کس کام آئے گی؟ وردی تو ضرور کام آئے گی، لیکن میں بیم گن اور ایکسپلوڈر جیسے اسلحے کی موجودگی کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گی۔ کسی سے سامنا ہو گیا تو کوشش کرنا ہوگی کہ تلاشی کے بغیر گلو خلاصی ہو جائے۔ ویسے سلطان کے تھیلے میں کیا ہے؟ گن بوٹ، میں نے بے ساختہ کہا، اور وہ چونک پڑی، جس پر میں نے ہنستے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ گن بوٹ ہم نے دستاویزات کے بغیر محض قبضے کی بنیاد پر فروخت کی تھی۔ اس تھیلے میں بچی ہوئی وہی رقم موجود ہے جو لاکھوں ڈالرز پر مشتمل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پوری مشق میں جمی لائٹ کو ہم سے بس یہی ایک ذک پہنچی ہے۔ ذک تو تم اسے بار بار دیتے رہے ہو۔ لیون کے ہوٹل سے تمہارے یوں فرار ہونے پر بھی وہ اپنے بال نوچتا رہ گیا ہوگا۔ ہر انا پرست کی طرح وہ بھی ہر بات کو ذاتی سطح پر لیتا ہے۔ اسے تم اس کی تنگ نظری بھی کہہ سکتے ہو۔ یہ نقصانات تو شی کے لامحدود اثاثوں کے مقابلے میں کوئی بھی بکت نہیں رکھتے۔ تم تصور نہیں کر سکتی کہ کراچی میں شی نے مجھے کیسے کیسے چرکے لگائے ہیں۔ میری فیکٹری کو آگ لگوا دی گئی، عالی شان مکان تباہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے مجھے کوڑی کا محتاج بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنا اختیار تو مجھے بھی ہے۔ تم پاکستان پہنچ گئے تو میں شی کے وسائل سے ہی تمہارے سارے نقصانات کا ازالہ کر دوں گی۔ تمہیں اس پر ملال نہیں ہونا چاہیے۔ تم مجھے اور میرے مشن کو بد دعا دے رہی ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے استفسار پر بولا، میں اپنے ملک سے شی کی تباہی کے مشن پر نکلا ہوں، اور تم یہ سوچ رہی ہو کہ میری واپسی پر شی کے دھندے اسی طرح چلتے رہیں گے؟ سچ پوچھو تو مجھے نہ تمہارے مشن سے دلچسپی ہے، نہ شی کے مفادات سے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی، میں تو صرف اپنے باپ تک رسائی کی خواہاں ہوں، تاکہ اس کا گریبان تھام کر اس سے سوال کر سکوں کہ اس میں اور ایک گندے سور میں کیا فرق ہے جو دن میں 10 نئی ماداؤں کے پاس جاتا ہے لیکن اپنی اولاد کو کبھی نہیں اپناتا۔ صرف اسی لیے پریشان ہو رہی ہو تو اس کا جواب مجھ سے سن لو، وہ مان لے گا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور تم اپنے ہونٹ چاٹتی رہ جاؤ گی۔ ایسا ہوا تو تم لکھ کر رکھ لو کہ وہ میرے ہی ہاتھوں مارا جائے گا، اور پھر شی واقعی شی بن جائے گی، کیونکہ اسے میں چلاؤں گی، اور اپنی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو بے رحمی سے قلم کر دوں گی تاکہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اس لمحے اچانک ہی مجھے ایک روح فرسا خیال آ گیا جو ویرا سے ملاقات کی خوشی میں اس وقت تک مجھے نہیں سوجا تھا۔ تم بتا رہی تھی کہ اسی وردی میں تم ایلی نور کی لاش کے آس پاس موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شی والے لیون میں تمہاری موجودگی سے اچھی طرح نہ صرف واقف ہیں بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم ریزرو فورس کی وردی استعمال کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ذرا کھل کر بات کرو۔ بات بالکل کھلی اور سامنے کی ہے۔ جمی لائٹ ہمارے ساتھ تمہاری ہمدردیوں سے بڑی حد تک واقف ہے، بلکہ شاید مجھے تمہارا عاشق سمجھتا ہے۔ ہوٹل سے ہمارے غائب ہونے کے بعد جب لیون میں تمہارا سراغ نہیں ملے گا تو وہ واقعات کی کڑیاں ملائے گا۔ یہ سمجھ لو کہ ہزاروں عورتوں کی بھیڑ میں تم جیسی باوردی عورت الگ پہچان لی جائے گی، اور تمہاری وجہ سے ہم بھی بے موت مارے جائیں گے۔ تمہاری یہ ترہ دار یونیفارم ہمارے لیے جال ثابت ہو سکتی ہے۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جمی لائٹ لیون کے اطراف میں اپنے لوگوں کو میجر ویرا لائٹ کے پیچھے لگا دے گا؟ نہیں، بلکہ یہ کہے گا کہ میجر ویرا لائٹ کے دونوں ساتھیوں کو پکڑ لیا جائے اور میجر کی ایک نہ سنی جائے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں یہ وردی اتار دوں؟ واقعی عجیب سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ قانون کے محافظوں کو چکمہ دینے کے لیے وردی ضروری ہے، اور اپنوں سے بچنے کے لیے وردی اتارنا پڑ رہی ہے۔ میرے پاس تو کوئی دوسرے کپڑے بھی نہیں ہیں جو وردی کی جگہ پہن سکوں۔ اس اہم نقطے کو میں بھی ابھی تک بھولی ہوئی تھی۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ تم ٹوپی اور سارے شناختی نشانات اتار کر اپنا کوٹ سلطان شاہ سے بدل لو۔ پولیس والوں سے سامنا ہوا تو تم اپنا شناختی کارڈ استعمال کر سکو گی۔ ویرا نے سختی سے
بریک لگاتے ہوئے کار سڑک کے کنارے روک دی۔ سلطان شاہ بیدار تھا، لہذا ناچار اس کو اپنا کوٹ بدن سے اتارنا پڑ گیا۔ چاہو تو پتلون ڈینی سے بدل لو، تم دونوں کے سائز خاصے ملتے جلتے ہیں۔ اس نے اپنا کوٹ ویرا کی گود میں اچھالتے ہوئے نندا سی آواز میں کہا۔ یہ تو خاصا بولنے لگا ہے۔ ویرا نے اپنا کوٹ اتار کر سلطان شاہ کا کوٹ پہنتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہاں کی آب و ہوا راس آ گئی ہے۔ خلاف توقع سلطان شاہ کچھ نہ بولا۔ اس نے سیٹ پر دراز ہو کر ویرا کا گرم کوٹ کمبل کی طرح اپنے بدن پر ڈال لیا تھا۔ اس مختصر سے وقفے کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا تو ماحول کافی بوجھل ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ کے ساتھ سونے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھا اور ہم دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ وقت گزاری کے لیے میں نے سگریٹ سلگائی تو وہ ویرا نے مانگ لی اور میں نئی سگریٹ سلگانے کی بجائے کسلمندانہ انداز میں پشتگاہ سے سر ٹکا کر اونگنے لگا اور پھر رفتہ رفتہ میرے ذہن پر غنودگی طاری ہوتی چلی گئی۔ ویرا کے جھنجھوڑنے پر میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو ہماری کار سڑک پر ایک بڑا موڑ کاٹ رہی تھی اور آگے اندھیرے میں سڑک کے کنارے کوئی پیٹرولنگ کار کھڑی ہوئی تھی جس کی پارکنگ لائٹس کے ساتھ ہی چھت پر لگی ہوئی گردشی بتی بھی روشن تھی۔ وہیں سڑک کے تقریباً وسط میں بڑے بڑے سرخ شیشوں والی ایک بتی بھی رکھی ہوئی تھی جس کا مطلب تھا کہ کوئی چیک پوسٹ تھی جہاں رکنا لازمی تھا۔ ہماری کار کو دیکھتے ہی انہوں نے ثانیے بھر کے لیے اپنے ہیڈ لیمپس چمکا کر ہمیں گویا اپنی موجودگی اور مدعا کا احساس دلایا اور ویرا نے کار کی رفتار کم کرنا شروع کر دی۔ شی کے کارندے لاکھ بے خوف اور قانون شکن سہی، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ وہ یوں کوئی مین سڑک بلاک کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے اطمینان تھا کہ ہمارا واسطہ پولیس سے پڑنے والا تھا جسے ویرا اپنے ریزرو فورس والے شناختی کارڈ سے معروب کر سکتی تھی۔ ویرا نے اپنی کار آہستہ آہستہ پیٹرول کار کے سامنے روک دی اور ہیڈ لیمپس بجھا دیے۔ اس کار کی طرف سے فوراً ہی دو باوردی پولیس افسر دونوں طرف سے ہماری سمت میں آئے اور ہم نے اپنے شیشے اتار دیے۔ میجر ویرا لائٹ ویرا نے اپنی سمت والے افسر سے باوقار لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ! میجر افسر کے منہ سے تحیر امیز آواز نکلی اور میں بے آرامی سے اپنی نشست پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں بھانپ چکا تھا کہ اس وقت کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ افسر نے ٹارچ کی روشنی میں ویرا کا کارڈ دیکھا اور پھر اس کا دروازہ کھولتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں بولا، افسوس ہے میجر کہ تمہیں نیچے اترنا ہوگا، دراصل یہاں ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، کار کی تفصیلی تلاشی لی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے احتیاطاً اپنا داہنا ہاتھ ہولسٹر میں اڑسے ہوئے ریوالور کے آہنی دستے پر رکھ لیا تھا۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ پولیس افسر کا حکم سنتے ہی میری کھوپڑی بک سے اڑ گئی تھی کیونکہ وہ صورتحال ہمارے اندازوں کے بالکل برعکس تھی اور میرے خیال میں اس وقت ان کی حکم عدولی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ پولیس افسر نے اپنے ارادوں کو اخلاق اور خوش کلامی کی آڑ میں چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ اپنے تند لہجے کے ذریعے اپنے عزائم کا برملا اظہار کر دیا تھا۔ اس نے ویرا کو کار سے نیچے اترنے کا حکم دیتے ہوئے جلتی ہوئی ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر ڈالی اور میری آنکھیں چندیا کر رہ گئیں۔ یہ روشنی میری آنکھوں سے ہٹاؤ آفیسر، میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف گھماتے ہوئے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ میں کیبن لائٹ جلائے دیتا ہوں تاکہ تم آسانی سے اندر کا جائزہ لے سکو۔ انگریزی میں وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میں نے لب و لہجہ تبدیل کیے بغیر اچانک اردو میں کہا، یوں ہی بیمار بنے نشست پر پڑے رہو۔ یہ آخر میں کیا کہا تم نے؟ اس افسر نے چونک کر سوال کیا۔ اس اثناء میں روشنی میرے چہرے سے ضرور ہٹا لی گئی تھی لیکن میرے ہی جسم پر مرکوز تھی۔ کیا کہے گا مجھ سے پہلے ویرا انگریزی میں بول پڑی۔ بیچارہ اپنے مقدر کو کوس رہا ہے کیونکہ اس کا بیمار ساتھی اب مزید تاخیر سے اپنی منزل پر پہنچے گا اور راستے میں اس کی جان کھاتا رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے ویرا اپنی سیٹ چھوڑ کر سرد اور کھلی ہوا میں نیچے اتر گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی اور اسی لمحے سلطان شاہ کی بیماری زور پکڑ گئی اور اس نے عجیب دردناک آواز میں کراہنا شروع کر دیا، اوہ تو کوئی پیچھے بھی ہے۔ اسی افسر نے تجسس امیز لہجے میں وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے روشن ٹارچ سمیت اپنا سر ڈرائیونگ سیٹ کے کھلے ہوئے دروازے میں داخل کر دیا۔ ساتھ ہی اس کی بڑبڑاہٹ بھی جاری رہی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا، میری بھی کھوپڑی سردی سے شاید جم گئی ہے۔ اطلاع یہی تھی کہ میجر کے ساتھ غالباً 2 غیر ملکی بھی ہوں گے اور مجھے دراصل انہی دونوں کو روکنا تھا۔ اس سے آگے وہ اپنی مادری زبان پر آ گیا جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ سلطان شاہ نے اپنے قریب ہی اس کی موجودگی بھانپ کر تسلسل کے ساتھ ناک کے بل کراہنا شروع کر
کر دیا تھا، اے باہر نکلو، گاڑی کی تلاشی لی جائے گی۔ افسر نے شاید سلطان شاہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سلطان شاہ کے دہانے سے ایک ہلکی سی اضطراری چیخ بلند ہوئی جس نے لمحہ بھر کے لیے مجھے سہما دیا۔ پھر وہ اپنی گورا شاہی انگریزی میں بولا تھا، خدا کے لیے مجھے تنگ نہ کرو، میری جان نکلی جا رہی ہے، میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، جو کچھ کرنا ہے وقت ضائع کیے اور مجھے اتارے بغیر ہی کر لو۔ ہرگز نہیں، وہ افسر سخت لہجے میں بولا، کار کی تلاشی کے ساتھ تمہاری بھی تفصیلی جامع تلاشی لی جائے گی، جس کے لیے تمہارا نیچے اترنا ضروری ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، ویرا نے احتجاج کیا۔ تم لوگ جو چاہو کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہاری وجہ سے اس مریض کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو میں تم دونوں کو عدالت میں گھسیٹ لاؤں گی۔ ہم اس وقت قانون سے آزاد کسی جنگل میں نہیں بلکہ فرانس کی سرزمین پر موجود ہیں۔ آخر اسے تکلیف کیا ہے؟ باہر موجود دوسرے افسر نے دخل اندازی کرتے ہوئے مصالحانہ لہجے میں ویرا سے سوال کیا۔ یہ درد ذہن میں مبتلا ہے۔ ویرا کے لب کشا ہونے سے پہلے ہی میں بول پڑا اور وہ افسر چونک پڑا۔ اس اثناء میں ٹارچ والا بھی کار سے باہر نکل آیا تھا اور مجھے خوش خمناک نگاہوں سے گھورنے لگا تھا۔ ذمہ دار سرکاری افسروں سے گھٹیا مذاق کرتے ہو، وہ تلخ اور ملامت امیز لہجے میں بولا۔ یہ نہ بھولو کہ فرانس میں اگر شہریوں کو کچھ حقوق حاصل ہیں تو سرکاری اہلکاروں کو بھی بہترین اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ تمہاری اس ہرزہ سرائی پر میں تمہیں قانون کا مضحکہ اڑانے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ اختیارات کی فراوانی نے تمہیں کچھ زیادہ ہی حساس بنا دیا ہے آفیسر، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، ورنہ میں نے صرف حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تم اب بھی مصر ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں؟ وہ غصے میں گرایا۔ یہ تسلیم کر لوں کہ اب مرد بھی بچے جننے لگے ہیں اور انہیں بھی عورتوں کی طرح درد ذہ جیسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تم میری بات کے لفظی مفہوم میں الجھ گئے؟ میں نے مایوسانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ الفاظ میں نے تخیل اپنے ساتھی کی اذیت کی شدت واضح کرنے کے لیے استعمال کیے تھے، ورنہ در حقیقت اس کی صرف ناف گئی ہوئی ہے اور ناف چلے جانے پر مروڑ اور درد کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اچھا بھلا آدمی کسی زچہ کی طرح اٹھنے بیٹھنے بلکہ اپنی خواہش کے مطابق ہلنے جلنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے، یہ اس سے بھی عجیب بات ہے۔ وہ میرا مضاحکہ اڑاتے ہوئے بے رحمانہ لہجے میں بولا، نومولود بچوں کی ناف کا ذکر ضرور سنا جاتا ہے، لیکن اتنے پلے ہوئے مشٹنڈوں کی ناف میری سمجھ سے باہر ہے، اور ہاں، یہ چلی کہاں جاتی ہے؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کاش تم بھی کبھی اس تکلیف سے گزرو، میں نے اداسی کے ساتھ کہا۔ ناف بس پیٹ میں اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے، کبھی کبھار کسی نلے میں گھس جاتی ہے۔ اوہ ہو، یہ وہی تکلیف ہے نا جو بعض لوگوں کو بوجھ وغیرہ اٹھانے سے لاحق ہو جاتی ہے۔ اچانک ویرا مجھ سے مخاطب ہو گئی، اس کے لہجے میں بلا کی دلچسپی عود کر رہی تھی۔ ایشیا کے ملکوں میں نے عموماً اس بیماری کا ذکر سنا ہے، لیکن جدید میڈیکل سائنس تو سرے سے اسے تسلیم ہی نہیں کرتی۔ پھر اس کا علاج کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا علاج بڑا مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ کوئی دائی یا پہلوان جب تک مریض کے سینے پر سوار ہو کر مریض کے پیٹ کے بعد مخصوص عضلات کی مالش نہ کرے، ناف اپنی جگہ واپس نہیں لوٹتی۔ فرانس میں دوائیاں نہیں ہوتی اور پیرا میڈیکل اسٹاف ایسے جسمانی تشدد پر یقین نہیں رکھتا۔ ہمارے پہلوان بھی بس میدان میں ریسلنگ کرتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں ایلوپیتھک ماہرین سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ پھر بلا تم اس کا علاج کہاں کراؤ گے؟ ویرا نے دونوں پولیس افسران کی موجودگی کو بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ پھر مجھ ہی کو شیشے کے ایک گلاس کے اندر اسپرٹ کی پھریری پھیر کر اسے دیا سلائی دکھانا ہوگی، پھر شعلہ بڑک کر معدوم ہوتے ہی گلاس اس کے پیٹ پر اوندا کرنا ہوگا۔ اس طرح گلاس میں پیدا ہونے والا خلا پیٹ کی جلد کو گلاس میں کھینچ لے گا۔ اس عضلاتی تناؤ میں ناف اپنی جگہ لوٹ آئے گی۔ میں نے پوری سنجیدگی اور انہماک کے ساتھ ویرا کو متبادل طریقہ علاج سمجھاتے ہوئے کہا، اور گلاس یوں ہی مریض کے پیٹ سے چپکا ہوا رہ جائے گا؟ دوسرا پولیس افسر غیر ارادی طور پر سوال کر بیٹھا۔ نہیں، شیشے کے گلاس کی افادیت یہی ہوتی ہے کہ چند منٹ بعد اسے ہلکی سی ضرب لگا کر مریض کو زخمی کیے بغیر احتیاط سے توڑا جا سکتا ہے اور پیٹ نارمل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہی عمل مریض کے ساتھ کئی بار دہرانا پڑتا ہے، تب کہیں ناف اپنی جگہ واپس لوٹنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، یہ تم کن خرافات میں الجھ گئے؟ ٹارچ والا بنا کر اپنے ساتھی پر برس پڑا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ لوگ ہمارا وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تم ندانستگی میں ان سے تعاون کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بات صرف اتنی ہے کہ اطلاع کے مطابق میجر ویرا
ویرا لائٹ یہاں آ گئی ہے اور ہمیں گاڑی سمیت اس کے دونوں ساتھیوں کو حراست میں لینا ہے۔ اور میرے بارے میں کیا حکم ملا ہے؟ ویرا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا نام مجرموں کی شناخت کی حد تک لیا گیا تھا، اس سے آگے اگر تم قانون کی مدد کرنا چاہو تو ہمیں خوشی ہوگی، ورنہ مجرموں کے ساتھ ہونے کے باوجود ہمارے نزدیک تم اینٹی نارکوٹک ریزرو فورس کی ایک محترم اور ذمہ دار افیسر ہو۔ ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ ویرا نے سوال کیا۔ جرم گرفتاری کے احکامات جاری کرنے والے افسران کو معلوم ہوگا۔ ویسے سنا ہے کہ یہ دونوں سنگین جرائم میں لیون کی پولیس کو مطلوب ہیں، انہیں وہیں بھیجا جائے گا۔ گاڑی کے بغیر میں بھی مفلوج ہو جاؤں گی۔ میرا مطالبہ ہے کہ تم مجھے بھی گرفتار کر لو، تب ہی گاڑی ساتھ لے جا سکو گے، کیونکہ یہ میرے ایک دوست کی ملکیت ہے، اس کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویرا نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایک مہمان کی حیثیت سے کوتوالی چلو، وہاں ہمارا انچارج اس بارے میں فیصلہ صادر کر سکے گا۔ ہم نہ گاڑی چھوڑنے کے مجاز ہیں نہ تمہیں گرفتار کرنے کے۔ ویرا سے بات کرتے ہوئے ٹارچ والے پولیس افسر کا لب و لہجہ مصالحانہ اور نرم ہو گیا تھا۔ میجر کی مصروفیات اہم اور ناگزیر ہیں، میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، تم اپنی گاڑی کے وائرلیس پر کوتوالی کے انچارج سے میجر کی بات کیوں نہیں کرا دیتے؟ ضرور کرا دیتا، لیکن ہمارے وائرلیس کے ٹرانسمیٹنگ بٹن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، پیغامات موصول ہو رہے ہیں لیکن ہم کوئی پیغام نہیں بھیج سکتے۔ اس افسر نے میری بجائے ویرا سے مخاطب ہو کر میری بات کا جواب دیا، کوتوالی یہاں سے چند منٹ کی مسافت پر ہے، تمہارا زیادہ وقت خراب نہیں ہوگا۔ تمہاری گاڑی نہ بھی چھوڑی گئی تب بھی تم شہر سے کوئی ٹیکسی وغیرہ کرائے پر لے کر اپنا سفر جاری رکھ سکو گی۔ یہاں تمہیں صرف لفٹ پر انحصار کرنا ہوگا، لیکن بیمار کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ میں نے اصرار کیا، ایلوپیتھی ناف اور اس کے متعلقہ مسائل کو نہیں سمجھتے، لیکن وہ اذیت میں ہے، کسی اسپتال میں اس کے درد کا کچھ نہ کچھ علاج تو ہو ہی سکے گا۔ کوتوالی انچارج کی ثوابدید پر اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، فی الحال تو اسے کوتوالی ہی چلنا ہوگا۔ اس دوران میں ویرا کی کار سے سلطان شاہ مسلسل باندھ باندھ کی دردناک آوازیں نکال کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا تھا۔ شاید وہ ہماری تمام گفتگو بھی سن رہا تھا۔ وہ ملک سے باہر اتنے دن گزارنے کے بعد کافی حد تک انگریزی میں ہونے والی گفتگو کا مفہوم سمجھ لیتا تھا، لیکن بولنے میں ربانی پر قادر نہیں تھا، البتہ اپنی بات مخاطب تک پہنچا دینے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے مکالموں کی غیر ضروری طوالت سے بچنے کے لیے میں رواں الفاظ میں اس کا متن دہرانے پر ہی اکتفا کیا کرتا تھا۔ اس سے یہ ظاہر کرنا کبھی بھی مقصود نہیں رہا تھا کہ سلطان شاہ بتدریج شیکسپیئر کا ہم پلہ ہوتا جا رہا تھا۔ کوتوالی یا اسپتال جانے کے بارے میں نے ویرا کے تعاون سے بحث کو اتنا تول دیا کہ اس معاملے میں ٹارچ والے افسر کی انا ملوث ہو گئی اور وہ ہماری جامع تلاشی یا کار کی تلاشی بھول کر ہمیں ہر قیمت پر کوتوالی لے جانے پر تل گیا۔ جب میں نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا کہ جلاہٹ میں وہ ہماری تلاشی کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا تو میں نے ناچاری کا اظہار کرتے ہوئے اس کے افسرانہ اختیارات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح دراصل میں نے بیم گن، ایکسپلوڈر اور اس پستول کو بچانے کی کوشش کی تھی جو ہماری تحویل میں تھا۔ بالکل غیر مسلح ہو جانے کے بعد ہمارے لیے فرار کے امکانات بالکل ہی مفقود ہو کر رہ جاتے۔ ہم دونوں کے ساتھ گاڑی بھی کوتوالی لے جانی تھی۔ اس طرح اس واردات کے جملہ عناصر جوڑیوں میں سمٹ گئے تھے۔ دو پولیس افسران دو گاڑیوں میں دو مجرموں کو لے جانا چاہتے تھے۔ ویرا عملاً اس کھیل میں شریک ہوتے ہوئے بھی ایک معزز افسر قرار دی جا چکی تھی، لہذا طے یہ ہوا کہ سلطان شاہ کو چھیڑے بغیر ایک افسر اسے ویرا کی کار سمیت کوتوالی لے جائے۔ ٹارچ والے نے مجھے پولیس کار میں اپنے ساتھ سوار ہونے کا حکم دیا اور ویرا بھی اسی طرف آ گئی۔ مجھے ٹارچ والے افسر نے ایک بار تیز نظروں سے دیکھا، پھر بولا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میجر ویرا کی ہمدردیاں کسی حد تک تمہارے ساتھ ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے۔ تم بے فکر رہو، میری ذات سے تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، اور سنو آفیسر، ویرا نے عقبی نشست سے زبان کھولی، اگر یہ دونوں مجرم ہیں تو مجھے ان سے ذرا بھی ہمدردی نہیں۔ میں نے صرف اس کے بیمار ساتھی پر ترس کھا کر انہیں لفٹ دی تھی۔ راستے میں باتوں باتوں میں پتا چلا کہ یہ دونوں ایشیائی ہیں اور ان کا ملک میرا دیکھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ ان دونوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے صرف اپنی کار سے دلچسپی ہے۔ تم اسے میرے حوالے کر دو تو میں ابھی آگے روانہ ہو جاؤں گی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک دبی دبی سی چیخ کی آواز سنائی دی جو بہت موہوم ہونے کے باوجود میری سماعت سے
نہ بچ سکی، لیکن میرے ساتھ والا آفیسر غالباً وہ آواز نہیں سن سکا تھا، جس پر میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ میری دانست میں پیچھے معمول سے ہٹ کر کوئی بات ہوئی تھی تو وہ لازماً سلطان شاہ کی پہل کا نتیجہ ہو سکتی تھی۔ یہ امکان کہ پولیس افسر نے ویرا کی کار کا انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے سلطان شاہ کو بے ہوش کرنا چاہا ہو، بہت موہوم تھا۔ کار کا فیصلہ کوتوالی میں ہی ہوگا، اس نے یہ کہتے ہوئے پولیس کار کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ ابھی تک نہ دوسری کار کے انجن کی آواز سنائی دی تھی، نہ اس کے ہیڈ لیمپس روشن ہوئے تھے، اور میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو ہی پولیس کار آگے رینگنا شروع کیا، مان ویرا والی کار کے ہیڈ لیمپس روشن ہوئے۔ ہمارے ساتھ والے پولیس افسر نے آنکھوں پر تیز روشنی پڑتے ہی بنا کر فرنچ میں کچھ کہا اور پھر اپنی بھی پوری روشنیاں کھول دیں۔ اس اثنا میں ویرا والی کار تیزی کے ساتھ سڑک پر ہمارے پہلو سے گزر کر پولیس کار کے عقب میں آ چکی تھی۔ تمہارا ساتھی بہت چھچھورا اور بدتمیز معلوم ہوتا ہے، ویرا نے اسے سلگانے کی نیت سے تبصرہ کیا۔ تم نے پارکنگ لائٹس تک روشن نہیں کی تھی اور اس نے تمہاری آنکھوں پر ہیڈ لیمپس آن کر دیے۔ خاموش رہو میجر، وہ درست لہجے میں بولا۔ مجھے اس کی حماقت کا احساس دلا کر تم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گی۔ مجھے کسی فائدے کی ضرورت نہیں، میں نیم فوجی ماحول میں کام کرنے کی عادی ہوں، اس لیے کسی ماتحت کی بدتمیزی مشکل ہی سے نظر انداز کر پاتی ہوں۔ اس وقت ویرا کا لب و لہجہ بہت زیادہ پروکار ہو گیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ربانی میں وہ دونوں اپنی مادری زبان کی بجائے انگریزی ہی بولے جا رہے تھے اور میں بھی ان کی گفتگو سے محظوظ ہو رہا تھا۔ شاید اس نے میرا ذہن پڑھ لیا، کیونکہ رفتار پکڑنے سے پہلے ہی اس نے فرنچ میں بڑبڑاتے ہوئے اچانک بریک لگاتے ہوئے اپنی گاڑی دوبارہ سڑک سے کچے پہ اتار لی۔ واقعی اس کا دماغ چل گیا ہے، ویرا نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ اب بلا وجہ کار روک کر کھڑا ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس ویرانے میں کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ میرے لیے وہ اشارہ کافی تھا۔ ہلکی سی چیخ کے بعد گاڑی کا یوں رک جانا خالی از علت نہیں تھا۔ جو ہی پولیس افسر گاڑی سے اترا، میں نے تاریکی میں بھیم گن اپنی جیب سے نکالی اور ٹارچ والے پولیس افسر کے پیچھے ہو لیا۔ ہم تینوں تقریباً ایک ساتھ ہی ویرا کی کار کے قریب پہنچے تھے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کار دور سے خالی نظر آ رہی تھی۔ سینئر پولیس افسر نے بکھلائے ہوئے انداز میں ٹارچ روشن کی تو اس کا ساتھی پیسنجر سیٹ کے پائیدان میں بے حس و حرکت پڑا نظر آیا۔ پچھلی سیٹ خالی پڑی ہوئی تھی۔ ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی تھی اور میرا ذہن تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں نے دبی دبی چیخ کی جو آواز سنی تھی وہ بلا سبب نہیں تھی۔ شاید سلطان شاہ نے بیماری کی اداکاری کرتے کرتے اچانک ہی عقب سے اس پر وار کر کے اسے بے ہوش کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس وقت دونوں گاڑیاں تھوڑے فاصلے پر آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھیں، لہٰذا سلطان شاہ نے خود کو پولیس کار کے ہیڈ لیمپس کی زد سے بچانے کے لیے ویرا کی کار کی روشنیاں جلا کر گاڑی پولیس کار کے پیچھے لے لی اور چند گز کی مسافت طے کرنے کے بعد ہی رک گیا۔ ابھی میں اس سچویشن کا ادراک کرتے ہوئے اپنے رول ادا کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ سلطان شاہ کسی اسیبی سائے کی طرح ویرا کی کار کی دوسری سمت سے کسی چوپائے کی طرح چلتا ہوا نمودار ہوا اور پھر اس نے پشت سے اپنا ایکسپلوڈر کی نال سینئر پولیس افسر کی پسلیوں سے لگا دی۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو، سلطان شاہ نے ہانک لگائی۔ اور ہاں میجر ویرا، تم نے کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو یہ افسر ناحق میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ پولیس افسر نے اپنے دونوں ہاتھ ضرور اٹھا لیے مگر غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، قانون سے ٹکرا کر تم اپنے بھیانک انجام کو دعوت دے رہے ہو۔ یہ بتاؤ کہ چارلس زندہ ہے یا تم نے اسے مار دیا ہے؟ آہستہ بولو آفیسر، سلطان شاہ بولا۔ ابھی تک وہ زندہ ہے، کہیں تمہاری اونچی آواز سے اس کا ہارٹ نہ فیل ہو جائے۔ تم لوگوں کے دل عموماً کمزور ہوتے ہیں۔ میں ہاتھ گرا رہی ہوں، ویرا نے غصیلی آواز میں کہا۔ یہ تم میرے احسان کا صلہ دے رہے ہو؟ تم دونوں ہی پکے باجی اور بدماش معلوم ہوتے ہو۔ ابھی درد سے مر رہے تھے اور اب مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہو۔ تم جو چاہو گرا لو لیکن تمہیں ہم ساتھ لے جائیں گے، میں نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، ویرا تنک کر بولی۔ اب تم تو کھل کر سامنے آ گئے ہو۔ اب بھی کہاں کھل کر، تو بعد میں سامنے آئیں گے۔ تم جیسی حسین و جمیل عورت کے ساتھ جب تک کھل کر کچھ وقت نہ گزارا جائے طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ تم ان کتوں ایشیائیوں کی بکواس سن رہی ہو۔ ویرا نے روایتی نسوانی ہتھیار کا سہارا لیتے ہوئے روحانسی آواز میں پولیس افسر کی قومی غیرت کو للکارا۔ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی لیکن ان کے گندے عزائم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گی، چاہے یہ میرے چیتھڑے ہی کیوں نہ اڑا دیں۔ تمہارے چیتھڑے دھیمی آنچ پر سینک کر کباب پر شباب بنائیں گے۔ میں نے لذت امیز
شفقانہ لہجے میں کہا اور پولیس افسر کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ اپنی پسلیوں میں اڑی ہوئی نال کی پرواہ کیے بغیر پلٹا تھا۔ میں نے بلند آواز میں سلطان شاہ کو فائر کرنے سے منع کرتے ہوئے جست لگائی اور پولیس افسر کے سینے پر وحشیانہ ٹکر رسید کرتے ہوئے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے بدن میں بجلی سی سرایت کر گئی اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اپنے ہولسٹر سے پستول نکال لینا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی میں اس کے سینے پر چڑھ گیا اور داہنی کھڑی ہتھیلی سے اس کی بائیں کانپٹی پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ ہلکی سی کراہ کے ساتھ اسی لمحے ساکت ہو گیا اور میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کے سینے پر سے اتر گیا۔ سردی ناقابل برداشت ہے، ویرا نے آہستگی سے کہا۔ اب یہاں سے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرو ورنہ حوالات میں ٹھٹرنا پڑے گا۔ وہ واقعی زندہ ہے نا؟ میں نے سلطان شاہ سے دوسرے پولیس افسر کے بارے میں پوچھا۔ در حقیقت میں ہمیشہ اور ہر ملک میں قانون کے نگہبانوں کا پورا احترام کرتا تھا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ فرانس میں داخل ہونے سے پہلے گو میرے ہاتھوں متعدد بدماش، خونی اور منشیات فروش موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، لیکن قانون کے محافظوں سے کبھی میرا تصادم نہیں ہوا تھا۔ لیکن فرانس میں داخل ہوتے ہی پیرس کے نواح میں 3 پولیس افسر ہمارے ہاتھوں مارے جا چکے تھے اور 2 اس وقت بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ المیہ یہ تھا کہ فرانس میں شی بہت بار سوکھ، اہم سرکاری اہلکاروں پر اس کی گرفت مضبوط تھی اور نادانستگی میں قانون کے محافظ مجرموں اور موت کے سوداگروں کی تنظیم شی کے اعلی کار بن گئے تھے اور محض شی کے ذمہ داروں کی خواہشات کے احترام میں ان کی فراہم کی ہوئی ہدایت پر ہمیں گھیرنے پر تل گئے تھے، اور یوں افسوسناک انداز میں ہمیں ناچار ان کے مقابلے پر تل جانا پڑا تھا۔ مگر پھر بھی میری دلی خواہش یہی تھی کہ ہم غیر ضروری طور پر ان اہلکاروں کے ساتھ خون ریزی میں ملوث نہ ہوں۔ زندہ ہے، میں نے بھی اس کی کنپٹی ہی چٹکائی تھی، سلطان شاہ نے بے پرواہی سے کہا، پھر تلخ لہجے میں بولا، مجھے بیمار بنا کر تم نے درد ذہ کا کیا چکر شروع کر دیا تھا؟ سچ پوچھو تو اس وقت میں انہیں بس الجھانا چاہ رہا تھا، اس لیے تمہاری دردناک کراہیں سن کر ذہن میں جو تصور پیدا ہو رہا تھا وہ بے اختیار زبان پر آ گیا۔ وہ تو بعد میں ناف نلوں کی سوج گئی ورنہ بات نبھانا مشکل ہو جاتی۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ کہا، میرا خیال تھا کہ سلطان شاہ کے لیے کوئی ایسی بیماری ایجاد کرنے کی فکر میں تھے جیسے پولیس اسپتال کے ماہرین بھی نہ سمجھ سکیں، اسی لیے گفتگو میں دخل انداز ہوئی تھی۔ ویرا نے ہنستے ہوئے کہا، پھر پوچھا، یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تم اس سے جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کہاں تک درست تھا؟ میں نے حیرت سے کہا، وہ تو نری خرافات تھی، میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ پولیس والے تمہیں ہمارا مددگار نہ سمجھنے پائیں، اس لیے تمہارے اغوا کی داغ بیل ڈال رہا تھا۔ سمجھ بھی گئی تھی، لیکن کاش تم میرا دل رکھنے کے لیے ہی اس وقت ذرا سا جھوٹ بول لیتے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دل تو تمہارا میرے دل میں رکھا ہوا ہے۔ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اسی وقت سلطان شاہ نے ویرا کی کار کی طرف سے مجھے پکارا تھا، ادھر تشریف لے آئیے، یہ وزنی سانٹ میرے اکیلے کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ ہمیں اکٹھا دیکھ کر کس قدر جلتا ہے۔ ویرا تلخ لہجے میں بولی، چاہے تو کالر سے پکڑ کر اسے بے آسانی باہر گھسیٹ سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں ایک پل بھی میرے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ نہ کہو ہم نے بارہا اکٹھے وقت گزارا ہے، میں نے سلطان شاہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، اس کی لا علمی میں تو جو چاہو کرتے پھرو، جانتے بوجھتے وہ تمہیں ایک پل کے لیے بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا۔ اس کی آواز میرے کان میں آئی مگر میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سلطان شاہ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولے میرے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ نشست کے سہارے پائیدان میں پڑے ہوئے پولیس افسر کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سلطان شاہ نے اسے چھیڑنے کی ذرا بھی زحمت کی ہوتی تو وہ اپنے زور پر خود ہی باہر آ گرا ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی سلطان شاہ نے اس کا ایک بازو تھام کر ہلکا سا زور لگایا اور میری کسی مدد کے بغیر وہ باہر آ گرا۔ سلطان شاہ نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ بے ہوش افسر کی کھوپڑی پر مزید کوئی ضرب نہ آنے پائے، پھر اسے کار کے پہیوں سے ذرا دور گھسیٹ لیا۔ جب خود ہی اسے اتار سکتے تھے تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے غصیلی مگر دھیمی آواز میں سوال کیا، کیونکہ ویرا اردو بہت اچھی طرح سمجھ اور بول لیتی تھی۔ تمہاری موجودگی سے ذرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، وہ ڈٹائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس حرافہ کو یقیناً میری مداخلت ناگوار گزری ہوگی، وہ جب تم سے ملتی ہے تم پر چھا جانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ ہمیشہ بدترین وقت پر ہمارے کام آئی ہے؟ اب آج ہی کا واقعہ لے لو، اگر وہ ہمیں تلاش کرتی ہوئی ہم سے نہ آ ٹکراتی تو ہم ابھی تک لیون
ڈرون میں ہی پولیس کے بچھائے ہوئے کسی جال میں پھنس چکے ہوتے۔ میں نے ویرا کا دفاع کرتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو وہ سینئر پولیس افسر پر جھکی ہوئی غالباً اس کی جیبوں میں اپنا میجر کے عہدے والا شناختی کارڈ تلاش کر رہی تھی جو اسے واپس نہیں لوٹایا گیا تھا۔ میں صرف اتنا تسلیم کر سکتا ہوں کہ ابھی اس کا ضمیر کسی حد تک زندہ ہے اور اس پر یہ بوجھ سوار ہے کہ غزالہ بابی اسی کی سازش کی وجہ سے اندوہناک حالات کا شکار ہوئی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اسی دباؤ اور احساس کے تحت کر رہی ہے، ورنہ خود تمہیں کسی کنویں میں گرا چکی ہوتی۔ اس کا لہجہ ترش ہو گیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔